بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورم آف دا نیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد فیصل رفیق، آج کے اس فورم میں آپ کا ہوسٹ۔ آج کے اس فورم میں جو شخصیت ہماری مہمان بننے جا رہی ہے وہ چڑھتے سورج کی سرزمین شکر گڑھ کا ایک سپوت، میری مراد ایک ایسی ہستی جو زندگی کی سیڑھیوں کو کامیابی سے سر کرتی چلی جا رہی ہے، محترم حماد الطاف نصیروی۔ میں ان کو فورم آف دی نیشن کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حماد صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ سر الحمدللہ، میں پہلے تو آپ اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنایا اور میری جو صلاحیتیں ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت اس فورم میں تشریف لائے، قیمتی وقت دیا۔ حماد صاحب، یہاں پر ہمارا ایک تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ، پاکستانی سوسائٹی ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ آپ اس معاشرے کے کامیاب فرد ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی کامیابی کے راز لوگوں تک پہنچیں، تاکہ جو ہمارا نوجوان اس وقت مختلف چیلنجز سے نبرد آزما ہو رہا ہے، اسے ان چیلنجز سے نپٹنے میں آسانی ہو۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے زندگی کا یہ سفر جو شروع کیا اور آپ نے موٹیویشنل سپیکر بننے کی ایک لائن کو اپنے اپنایا، تو یہ کیسے اس سفر کا آغاز ہوا؟ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا اور کس طریقے سے آپ نے اس لائن کو چوز کیا؟ سر میرا جو بیسیکلی جو سفر ہے وہ بڑی مشکلات میں گزرا، بڑی دشواریوں میں گزرا۔ اس کا میں ترجمہ ایک شعر میں کرتا ہوں کہ زندگی لوگ جسے مرہم غم جانتے ہیں، زندگی لوگ جسے مرہم غم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے گزاری ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں ایسے موڑ آتے ہیں انسان کی کہ انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے کہ یہاں سے زندگی جو ہے یہ بالکل ختم ہو گئی ہے، حالانکہ وہاں سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سٹارٹ میں جو بیسیکلی پرابلمز آتی ہیں وہ ہماری آتی ہیں فائنینشیل کنڈیشن کی۔ تو میری چونکہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، تو میں نے وہاں سے اپنی ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے انتہائی مشکل حالات میں یہاں تک کا جو سفر ہے وہ طے کیا، اور الحمدللہ تعالیٰ ابھی تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو جو بیسیکلی چیز بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی ہارڈ شپس میں رہتے ہوئے صرف ہارڈ ورک ایک ایسی کنجی ہے جس نے مجھے یہاں تک جو ہے یہ پہنچایا۔ جی بالکل، یقیناً محنت سب سے بڑی کنجی ہوتی ہے۔ حماد صاحب، میں ایک چیز آپ نے ذکر کر دیا کہ فائنانشل کرائسس بہت بڑا چیلنج ہوتے ہیں، مگر آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑا چیلنج آپ کو پیش آیا اور جسے آپ کو سر کرنے میں بڑی محنت لگی، بڑی تگدو کرنی پڑی، وہ چیلنج کیا تھا؟ سر آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ جو سب سے بڑا جو میرے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت جلدی اپنی زندگی میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج والدین کی محبت تھی کہ ایک انسان جب جو ہے یہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے تو اس کو معاشرے میں رہنے کے لیے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو معاشرے کی باتوں سے اس نے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے ایک یہ بڑا چیلنج تھا کہ میں نے معاشرے کی باتوں سے بھی بچنا تھا اور اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بھی بہتر کرنا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جو مجھے یہ فاصلہ طے کرنے میں جو ہے یہ ایک خاصا وقت اور خاصی جو ہے یہ ہارڈ ورکنگ اس میں لگی۔ ایک تو والدین کی محبت اور دوسرا جو ہے یہ دیگر معاشرے کی باتیں، یہ مجھے جہاں تک مشکل تو لگا لیکن ان باتوں نے مجھے اتنا سبق دیا، اتنا مضبوط کیا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ اسی وجہ سے بیٹھا ہوں جو میرے نزدیک چیلنج تھا جو میں نے سر کیا۔ بالکل، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ فائنینشیل کرائسس تو ہوتے ہی ہیں، جی، مگر جو معاشرے کے لوگوں کی طرف سے تان و تشنی کی صورت میں جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کو فیس کرنا یہ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے چیلنج رہا، اور ان کو فیس کرتے ہوئے، ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ یقیناً جنہوں نے منزلوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے ان کی نظر منزل پر ہوتی ہے۔ میں یہاں پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے موٹیویشنل سپیکر سے شاعری کی طرف بھی آپ کا رجحان ہوا،
یہ ذوق بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا. تو یہ شاعری کا ذوق کوئی فطری تھا یا پھر یہ کوئی اچانک زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس نے آپ کو شاعر بنا دیا؟ سر یہاں پہ میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو طوالت کی خاموشی ہوتی ہے نا، وہ ایک غبار کی صورت میں آپ کے اندر جمع ہوتی ہے. پھر یا تو آپ اس کو نثری صورت دیتے ہیں جس کو آپ موٹیویشنل لیکچرز کہہ لیں، تو جی. یا پھر وہ خیال کی صورت میں نکلتی ہے جسے ہم شاعری کہتے ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے حالات فیس کیے، اس کے ساتھ ساتھ جو مطالعہ میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، ان کی شاعری کو پڑھنا شروع کیا، جس سے شاعری کی طرف مجھے لگاؤ ان کی وجہ سے ہوا. ان کے اشعار میرے دل کو لگے، جس کی وجہ سے میں نے یہ جو ہے یہ شاعری کی طرف لگاؤ کیا، اور الحمدللہ تعالیٰ خود بھی میں نے پھر شعر کہنے شروع کیے. ماشاءاللہ. یعنی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی شاعری سے انسپائر ہوتے ہوئے آپ نے شاعری کی طرف قدم جی. رکھا. یعنی عام لوگوں کی طرح کسی عشق کی کسی میں مبتلا آپ نہیں ہو سکے، کوئی دل کی لگی نہیں لگی؟ نہیں سر، صرف میں نے مطالعہ کی حد تک پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو پڑھا، اور ان کی شاعری جو ہے وہ ڈائریکٹ دل پہ اثر رکھتی ہے، ان کا کلام دل پہ اثر رکھتا ہے، جس نے مجھے شعر کہنے پہ، یوں کہہ لیں کہ مجھے شعر کہنے پہ، ان کے شعروں نے مجھے شعر کہنے پہ مجبور کر دیا. یقیناً نصیر الدین نصیر شاہ صاحب اس پاکستان کی دھرتی کے بہت بڑے دانشور شاعر بھی رہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کالم نگاری کا شوق آپ کو کیسے؟ سر جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ جب آپ کے اندر خاموشی یا آپ کا جو ایک کام ہے، آپ مسلسل اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، تو یا تو وہ نثری کام کی صورت میں نکلتی ہے یا پھر وہ خیال کی مانند ہوتی ہے، اور خیال آپ کا شاعری اختیار کر لیتا ہے، اور جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کالم نگاری کی صورت میں نثری شکل اختیار کر لیتی ہے. میرا ایکچولی جو کالم نگاری ہے وہ بیسیکلی مفروضوں پہ مشتمل نہیں ہے، کسی فلسفے پہ مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سفر کی کہانی ہے جو میں نے یہاں تک آتے ہوئے طے کیا. میں اپنے دل کی باتیں تحریر کرتا ہوں جسے مضمون کی شکل دے کہ لوگ اس کو کالم سمجھتے ہیں، اور میں یہ مسلسل عرصہ دراز سے جو ہے یہ لکھنے کی صحیح کر رہا ہوں. بہت زبردست. یہ بڑی بات ہے. یعنی آپ نے موٹیویشنل اسپیکر، کالم نگاری اور شاعری، ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنی شخصیت کے اندر یکجا کر دیا. تو ان کا کوئی باہم تال میل بھی ہے؟ موٹیویشنل ٹاک ہے، کالم نگاری ہے، شاعری ہے، تو ان کا کوئی باہم ربط بھی آپ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں؟ جہاں تک سر ان میں سملیرٹیز کا تعلق ہے کہ کیا جو شاعری ہماری ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری کالم نگاری ہے یا موٹیویشن ہے، کیا ان دونوں میں یا ان تینوں میں کوئی ربط ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ان میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشترک ہے، وہ ہے خیال، وہ ہے تخیل. کہ تخیل جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جان ہے، چاہے وہ موٹیویشن سپیکر ہے، چاہے وہ کوئی کالم نگار ہے، چاہے وہ کوئی شاعر ہے. اگر اس میں آپ اپنی آبیتی بیان نہیں کر رہے، جب تک کوئی بات ہم پر خود وارد نہیں ہوتی، تب تک نہ تو اس شاعری میں جو ہے وہ جان آ سکتی ہے، نہ آپ کی موٹیویشنل سپیکنگ میں کوئی جان آ سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے آپ کی کالم نگاری میں نکھار آ سکتا ہے. تو ان دونوں میں ظاہری ہے ایک اچھا جو ہے وہ سملیرٹی اس میں یہ ہے کہ یہ مشتمل آپ کے براہ راست دل پہ اثر کرتی ہیں، اور دل سے یہ باتیں آپ کے نکلتی ہیں، اور ان میں مشترک چیز آپ کا خیال ہے، آپ کی آبیتی ہے. بہت زبردست. حماد صاحب، میں چونکہ ہماری یہ ٹاک اب اپنے آخری مراحل پر ہے، تو شاعری کے حوالے سے آپ کو کوئی، ایک تو نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے آپ انسپائر ہوئے، ان کے علاوہ کوئی شاعر، کوئی ایسی پرسنالٹی جن سے آپ انسپائر ہوئے ہوں شاعری کے حوالے سے؟ سر جب میں نے شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان ہے اور اس کی جنگ دو چیزوں کے درمیان ہے، حاصل اور لا حاصل. جب یہ ایک چیز کو حاصل کر لیتا تو یہ اپنا رکھتے سفر جو ہے یہ لا حاصل کی طرف کر لیتا ہے. جب پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے دیوان کو میں نے پڑھا تو مجھے مزید یہ لگاؤ ہوا. میں نے پھر ساگر صدیقی، داغ دہلوی، منیر نیازی، محسن نقوی اور بہت سے جو جیّد شعراء ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا، ان کا مطالعہ کیا، اور ان سے مجھے خاصا لگاؤ ہے. بلکہ میری اپنی پرسنل لائبریری میں ان کی کتب جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ موجود ہیں. بلکہ میری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے
کہ میں جب بھی کوئی بک خریدتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جید اساتذہ جو شاعر ہیں، جو جیسے منیر نیازی آپ نے ذکر کیا، پھر صاحبزادہ نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، ان کی بکس وغیرہ لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ مختلف شعراء کی بکس میں لیتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا شوق ہے، اور یہ چند شعراء جو ہیں ساغر صدیقی، محسن نقوی، منیر نیازی، یہ میرے پسندیدہ ترین شعراء میں سے ہیں۔ کوئی شعر جو آپ کے دل کو اچھا لگا؟ سر ایک میں شعر سنانا چاہوں گا آپ کو کہ وہ میرے دل پہ بھی اثر رکھتا ہے، میری زندگی کے پہ بھی اثر رکھتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ میری روزمرہ زندگی کا جو ہے یہ حاصل ہے کہ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتا ہوں، رات بستر پہ میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں، اور اکثر اوقات بڑے شہر کے سناٹے میں اس قدر زور سے ہنستا ہوں کہ ڈر جاتا ہوں۔ بہت خوب، بڑا خوبصورت تخیل آپ نے اس کیا یہ آپ کا اپنا شعر ہے یا یہ کسی؟ انجم سلیمی صاحب ایک شاعر ہیں، یہ ان کا شعر ہے اور مجھے وہ بے حد پسند ہیں، تو یہ ان کا شعر جو ہے نا، ان کے بہت سارے شعر اچھے ہیں لیکن یہ مجھے شعر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ شعر میری ہی کیفیت پہ کہا گیا ہے، تو میں اکثر اس شعر کو جو ہے یہ جاتے آتے گنگناتا رہتا ہوں۔ اپنا دیوان کوئی ابھی مرتب ہوا؟ سر میرا صوفیزم پہ جو ہے یہ ایک ریسرچ مقالہ ہے جو جی ابھی طباعت کی مراحل میں ہے، تو وہ جلد انشاءاللہ تعالی چھپ جائے گا۔ اس میں میں نے پنجابی شاعری کی تقسیم جو ہے، کیونکہ میں زیادہ تر پنجابی شاعری لکھتا ہوں، تو میں نے اپنی پنجابی شاعری کو صوفیاء کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہے میں نے اپنے کلام کہے ہیں، جو کہ پبلیکیشن کے مراحل میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے یہ ایک اچھا کلام اور ایک اچھا شاہکار جو ہے یہ قائرین کرام کو پڑھنے کے لیے ملے گا۔ ایک اچھے موٹیویشنل سپیکر، ایک کالم نگار، ایک اچھے شاعر، ایک اچھے لائر، یہ ان ساری چیزوں کو لے کر مستقبل میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ کہاں تک آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں؟ سر یہ جو مستقبل پلاننگ ہے، جو میری سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھیں کروبیاں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے مشکل حالات کو فیس کیا ہے، تو جب میں اس طرح کے کسی دوسرے کے حالات دیکھتا ہوں تو یہ میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ کریم مجھے اتنا نوازے کہ میں کم از کم جس طرح میں حالات سے گزرا ہوں کوئی دوسرا ان حالات سے نہ گزرے۔ تو جو سب سے پہلا جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کا قیام جہاں پہ جو ہے یہ نونہالان چمن کی آبیاری کے لیے مسلسل کوشش و کاوش ہو، اور جو اسپیشلی میرا اپنا گول ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کو ذکر نہیں کیا اور آپ کی وضاحت سے بتانا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جو ہے یہ شیلٹر ہوم بنانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بے گھر افراد جو ہے، یہ بے آسرا جو خواتین ہیں، بے آسرا بچے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جا سکے۔ نصیروی صاحب، اپنے وطن کے نوجوان کو، چونکہ بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، ہر نوجوان اس ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے، مگر آپ نے اسی ملک میں رہ کر ایک کامیاب انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو آپ اپنے وطن کے نوجوان کو یہاں پر کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں جو ہے یہ اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی اب جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، حالانکہ زندگی وہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس کی زندگی کو ختم کر دے گی، لیکن یہ انسان کے پرکھنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اس نے اس آزمائش سے گزر کر جو ہے یہ کامیابی کی طرف جانا ہے۔ تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو راستہ اگر جو ہے یہ خوبصورت ہے تو دیکھیں کہ یہ کس منزل کی طرف جاتا ہے، تو اگر منزل آپ کی خوبصورت ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ راستہ پھر یہ کیسا ہے، پھر وہ پتھریلا ہے، کانٹوں والا ہے، آپ اس کو جو ہے یہ دشوار کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ خصوصی طور پہ میرا نوجوانوں کے لیے، ہم نے مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، ہم نے مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ ناظرین، یہ تھے حماد الطاف نصیروی، جو ایک ہمارے معاشرے کے کامیاب انسان، جنہوں نے کامیابی کی منازل فائنینشیل کرائسس کے باوجود، لوگوں کی تان و تشنی کے باوجود، ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آخری جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محنت کچے گھروندوں سے رستو پیدا کر سکتی ہے۔ اے وطن کے نوجوانوں، محنت کو اپنا شعار بنائیں،
آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.